اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مشکور بٹ حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل۔ آج جو موجودہ کچھ ٹرینڈنگ واقعات ہیں ان پہ تھوڑی سی آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے میں اس واقعے پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے سفر کر کے جہلم پہنچے تو اس پہ مختلف قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور یہ ٹرینڈنگ ایشو بن چکا ہے۔ اور علی مرزا کی طرف سے بھی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا جی ایک سیلفی میں لیک کر رہا ہوں، اور جس میں وہ بتا رہے ہیں یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے جو اپنے بیان میں کہا کہ میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے جہلم پہنچا اور یہاں سے علی مرزا جو ہے وہ میرے سامنے نہیں آئے، بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوا، تکبر سے بھری ہوئی باتیں انہوں نے کی اور پھر بعد میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اس بات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک سیلفی کا سہارا لیا۔ اب اس سیلفی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سیلفی کب کی ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب تو ایئرپورٹ سے آتے جاتے رہتے ہیں، ممکن انہوں نے یہ سفر ایئرپورٹ سے بھی کیا ہو، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کا بیرون ملک بھی آنا جانا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی آنا جانا ہوتا ہے ایئرپورٹ سے، تو وہ کسی اور جگہ کی بھی سیلفی ہو سکتی ہے، چونکہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب علی مرزا پہ تو یقین بالکل نہیں رہا۔ پہلے میں سنتا بھی رہا تھا، ان کو یقین بھی کرتا رہا تھا، لیکن اب اس پہ یقین نہیں رہا چونکہ اس نے سامنا نہیں کیا۔ دوسری بات جو ایشو ہے وہ سنڈے کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس بارے میں بڑا صدمہ ہوا۔ تو تمام ناظرین سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، چونکہ پوری قوم پہ ان کے احسانات ہیں، نہ صرف پاکستانیوں پہ بلکہ پوری امت مسلمہ پہ ان کے احسانات ہیں، وہ محسن ہیں، تو ان کے لیے دعا بنتی ہے۔ ملک کی مختلف پالیسیاں ہوتی ہیں تو اس پہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بات چیت نہ کرے کہ وہ ایسے ہوا یہ ایسے، ان کے ساتھ حکومت نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا، ہماری ایجنسیوں نے اچھا کیا، سارے لوگوں نے اچھا کیا اور وہ اپنی اچھی زندگی بسر کر کے گئے، جتنا پاکستان ان کو شیلٹر کر سکتا تھا شیلٹر بھی کیا۔ تو اس حساب سے آپ یہ حکومت کی پالیسیوں میں نہ الجھیں، لوگ مختلف قسم کی کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا جی وہ یہ تھے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں پاکستان کی ISI ایجنسی سب سے بہترین دماغ رکھتی ہے، جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے وہ سوچتے ہیں لوگ، تو وہ کبھی بھی اپنے محسن کے ساتھ غلط نہیں کریں گے، تو یہ پالیسی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اپنے نوجوانوں کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جلدی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یادگار مینار پاکستان کا واقعہ ہوا، عائشہ اکرم والا، ریمبو والا، تو ہم سب نے کہا جی اقرار الحسن نے اور یاسر شامی نے صحیح بات کی ہے، تو ہم نے کہا نہیں جی ظلم ہو رہا ہے، مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جی ان کو کیفل کردار تک ہم پہنچائیں گے، انہوں نے بڑی زیادتی کی، اور پھر ہم نے یہ کہا نہیں جی پاکستان میں تو عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح افغانستان کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، حالانکہ انہوں نے کالج بھی کھول لی، یونیورسٹیاں بھی کھول لی، اور ہر فیلڈ میں انہوں نے کہا کہ عورت کام کر سکتی ہے۔ اب پردے کی بھی مختلف نوعیتیں، کوئی کس طرح پردہ کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، لیکن یہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کمیونٹیوں کو یہ حقوق نہیں دے رہے، اور کمیونٹی میں صرف فہرست ہے قادیانی تو اپنے آپ کو کمیونٹی مانتے ہی نہیں۔ اگر وہ مانے، اقلیت مانے اپنے آپ کو، تو ہم کہتے ہیں جی ان کی حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری عورتوں کو فوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ بات چلی تھی مینار پاکستان والے ایشو کی، تو جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سب نے کہا جی یہ بڑی زیادتی ہوئی، اور پھر سب نے کہا جی یہ جو پاکستان کا سر انہوں نے نیچا کر دیا، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے بھائی، مینار پاکستان میں اکیلی عائشہ اکرم نہیں تھی، وہاں پہ کتنے لوگ تھے اس دن، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ خود فوج تھی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے آج تک اس پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اس ایشو پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ جس ایشو سے سمیل لاتی ہو۔ لیکن آج 2 دن پہلے یا 24 گھنٹے پہلے ایک ویڈیو لیک ہوئی عائشہ اکرم کے درمیان اور جو اس کا پارٹنر ہے جو اس کے ساتھ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتا تھا ریمبو، اس کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، جو انہوں نے ایک دوسرے کی ویڈیو لیک کرنے کی کوشش کی اور بات چیت کی، اس سے تو آپ کو
اور اس پہ ابھی اقرار الحسن کی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو آئی، اس میں وہ بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ میں بھائی معافی مانگ رہا ہوں، میں نے غلط لڑکی کو سپورٹ کیا، مجھے نہیں تھا پتہ، میں نے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا ساری۔ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو حقوق دیے اس سے بڑھ کے کوئی دے سکتا ہے؟ جو اسلام نے حقوق دیے تو اس سے بڑھ کے کوئی دے سکتا ہے؟ جب تم سیانے بنو گے، اقرار الحسن یا یاسر شامی یا کوئی بھی ان کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیانہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر ساری، ابھی رو رہا تھا اقرار الحسن، پھر تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، پھر تمہیں رونا پڑے گا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، جو بات وہ تمہیں کر رہے ہیں تو اس پہ تمہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر تم نہیں سمجھتے، آج کل نا جو زیادہ پڑھ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سیانہ سمجھتا ہے، لبرلزم اس میں آ جاتی ہے، وہ کہتے نہیں یہ تو بیوقوف ہے، علماء کو کہہ دیتے ہیں بعض لوگ۔ اللہ کے بندو، وہ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے، وہ سیمٹ پہ بیٹھے ہوئے بیوقوف نہیں ہیں، وہ ایک روایت کو، وہ ایک اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں جو 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں، خامد کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، حتیٰ کہ غلام کے حقوق بتائے۔ اور یار جس نظام میں واش روم میں جانے کا طریقہ ہی نہیں بلکہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہو تو اس میں اور کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو وہ نہیں بتا سکے؟ پھر تم اپنی نئی نئی چیزیں کیوں ایڈ کر رہے ہو؟ کیوں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی میں اقرار الحسن کی بھی آپ کو ویڈیو اس میں اٹیچ کر کے بتاؤں گا کہ وہ معافی مانگ رہے تھے کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے غلط لڑکی کو سپورٹ کیا۔ اور یہ جو پاکستان میں نعرے لگا رہے ہیں میری جسم میری مرضی، جاؤ تم یورپ کی لڑکی کو جا کے دیکھو کہ وہ کیسی بے بس ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ یہ مختلف واقعات آپ سنتے ہیں، یوٹیوب پہ ہر چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے۔ ایک عورت جاتی ہے چھٹی لے کے، کیوں چھٹی لے کے جا رہی ہو؟ تمہارا خاوند تو گھر ہے، کہتی ہے وہ میرا خاوند نہیں ہے، وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اور یہ جو میرے بچے ہیں یہ اس میں سے نہیں ہیں، وہ میرے فلاں بوائے فرینڈ میں سے فلاں بچہ ہے، فلاں بوائے فرینڈ سے فلاں بچہ ہے، لیکن ان کی ماں میں ہوں، فکر میں کر رہی ہوں، وہ کام بھی کر رہی ہے، پھر ان کو کھانا بھی بنا کے دے گی۔ اور یار اس طرح کا کلچر تم چاہتے ہو؟ اس طرح کی بے حیائی کو تم پروموٹ کرنا چاہتے ہو؟ کیوں بے وقوفانہ باتیں کرتے ہو؟ اور میری تمام عورتوں سے، اپنی بہنوں سے، میری بہنیں وہی ہیں جو باحیا ہیں، جو بے حیا ہیں وہ میری بہنیں نہیں ہیں، لیکن میں تمام عورتوں سے، اپنی بہنوں کے سمیت جو بھی پاکستان میں یا جہاں بھی مسلم عورتیں ہیں جو لبرل مائنڈ کی ہیں یا جو اسلامی مائنڈ کی ہیں، جو مذہبی ہیں یا غیر مذہبی، سب سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو اسلام نے تمہیں حقوق دیے ہیں نا انہی پہ اکتفا کرو۔ اگر اس سے بڑھ کے حقوق لینا چاہو گی تو پھر اس طرح ہی ہوگا جس طرح عائشہ اکرم کے ساتھ ہوا۔ پہلے اس نے کہا مجھے حقوق نہیں مل رہے، اب اس کو کس طرح کے حقوق چاہیے تھے وہ ویڈیو کال میں سامنے آ گئی کہ وہ خود بے حیا تھی۔ اور یہ جو حقوق کے پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں حقوق لینا چاہ رہی ہے نا، وہ صرف اس کام کی اجازت لینا چاہ رہی ہے۔ اب میں کھل کے آپ کو بات کرنا چاہوں کہ اس کام کی اس کو اجازت ہو جو بے حیائی اغریانی وہ چاہتی ہے، تو اس کی تو مسلمان معاشرہ نہیں اجازت دیتا میرے بھائیوں۔ اس لیے اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں۔ میرا سب سے اینڈ پہ یہی ہے، ایک تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے فاتحہ کریں، اور علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو اپنی غلطی کا اگر احساس ہو چکا ہے تو وہ پوری قوم سے معافی مانگیں۔ جس طرح انہوں نے غلط کیڑے نکال کے منفی چیزوں کو نکالتے ہیں ہر بک سے، بھائی منفی چیزوں کیوں نکالتے ہو؟ حالانکہ ان منفی چیزوں کو علماء کو پتہ ہے لیکن وہ سامنے نہیں لاتے کہ یا اس سے فتنہ ہوتا ہے، اس سے فساد ہوتا ہے، کیڑے نکالتے ہیں۔ پازیٹیو کیوں نہیں بیان کرتا؟ تمام علماء پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، نکھار کے ان کو سامنے لے کے آئیں اور امت کو پازیٹیولی آگے لے کے جائیں۔ جو نیگیٹو لے کے جاتا ہے تمام فقہ اس کو اپنے اس سے نکالیں اور سامنے لے کے آئیں۔ یہ نہیں کہ چھپی مخالفت، سامنے مخالفت کریں جو بندہ غلط بات کر رہا ہے۔ نیگیٹو چیزوں میں اختلاف ہے، ان کو کیوں سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ ایک دوسری بات، جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ لبرلزم طبقہ ہے چاہے وہ مذہبی طبقہ ہے، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ کائنڈلی یار تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر نہیں نکلے تو تھوڑا سا جا کے سفر کر کے آ جائیں، یورپ کا کیا حال ہوا ہے۔ اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے نماز روزہ، اپنا پردہ، اپنا حیا اس کو قائم رکھے، اس کو قائم رکھے۔ کوئی پڑھا ہے کوئی ان پڑھ ہے، نو میٹر، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتی ہے
تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اپنے میاں کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔